پیش ہوگا، وہاں اس کی ذلت ہوگی، وہاں اس کی رسوائی ہوگی۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تمام سرکاری محکمہ جات کے اندر یہ کرپشن بڑے زوروں پر ہے اور بڑے زبردست انداز میں مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے، اور اس پہ کوئی خاص پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی قانونی طور پر سختی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اور جواب طلبی کرنا ہوگی، آخرت میں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ دوسرا دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا ملک ہے وہ معاشی تنگی اور قرضوں کے اندر دبا چلا جا رہا ہے، جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات ہماری ملک کی ساری قوم کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو ایسے شعبہ جات سے متعلق شخص ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چند روزہ فائدے کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، وہ فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وقوع پذیر ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور آدمی دنیاوی مال و متاع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو آج یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہ لوگ دنیاوی مال کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی شہادتیں قائم کرتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور خیانتیں کرتے ہیں، اور یوں وہ اپنے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ دنیاوی مال کی خاطر اسلام چھوڑ کے اوروں کا مذہب اور دین قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ فتنہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ایک تو وہ مال ہے جو صدقات کی وصولی پہ مقرر کیا گیا، یا وہ سرکاری مال ہے اس میں کسی نے ناحق تصرف کیا، تو وہ خیانت ہے جو بروز قیامت وہ لے کر آئے گا۔ دوسرا، جو جنگ میں کفار کا چھوڑا ہوا مال جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس میں کسی نے اگر تقسیم سے پہلے ناحق تصرف کیا تو وہ بھی خیانت ہے جس کو بروز قیامت لے کر آئے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہے اور فلاں بھی شہید ہے۔ صحابہ کی وہ جماعت ایک شخص کے پاس سے گزری تو کہنے لگی کہ یہ بھی شہید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے شہید ہونے کی نفی اور تردید کر دی جس نے مال غنیمت میں ایک چادر چرائی تھی۔ بخاری کی حدیث میں ہے، کرکرا نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی حفاظت پر مامور تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کرکرا جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے اس کی کھوج لگائی اور تفتیش کی، اس کے سامان کی تلاشی لی، اس میں ایک چادر نکلی جو اس نے چرائی تھی، تو پتہ چلا کہ چادر کے چرانے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کرکرا جہنم میں چلا گیا۔
ابو داؤد، موطا امام مالک اور نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں آپ کا جو ساتھی اور صحابی ہے وہ فوت ہو گیا ہے، فرمایا اس کا جنازہ پڑھ لو۔ مطلب یہ کہ میں نہیں پڑھتا، تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اب صحابہ نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کا اور صحابی کا جنازہ نہیں پڑھ رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لو۔ تو یہ سن کے صحابہ کا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے خیانت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی سامان کی تلاشی لی تو اس میں ایک نگینہ، یہود کا نگینہ نکلا جو اس نے عذرو خیانت کے حاصل کر لیا تھا۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع کی بات ہے، اور شہادت والی بھی وہ خیبر کے موقع کی بات ہے۔ تو جو مال غنیمت مجاہدین کو حاصل ہوا اس میں بھی جب تک جو اس کا ذمہ دار ہے اور والی ہے، جب تک وہ مال مجاہدین میں تقسیم نہیں کرتا، از خود کوئی بھی مجاہد اگر وہ اس میں سے کوئی چیز چھپا لیتا ہے تو وہ خیانت شمار ہوگی، اور جس نے جو بھی خیانت کی ہے وہ روز قیامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی وہاں ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگوں کا مال کسی بھی طرح سے ناحق طریقے سے لے لینا، تصرف میں لے آنا، جھوٹی قسمیں کھا کے اس کو غصب کر لینا، یہ سب خیانت کی بڑی بڑی جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہ ہو تو وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ شخص جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے اور کہے کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کی کوئی کسی کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے، آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے پلاٹ، لوگوں کی جائیدادیں وہ زبردستی اپنے نام انتقال کروا لی جاتی ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر چھین لی جاتی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حضرمی اور کندی دو آدمی حاضر ہوئے، تو یہ یمن سے آئے تھے۔ حضرمی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کندی شخص کے والد نے میری زمین غصب کر لی تھی، اب وہ زمین اس کے پاس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کیا، میرے پاس گواہ نہیں، لیکن میں اسے قسم لوں گا، یہ قسم کھائے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میرے والد نے یہ زمین غصب کی تھی۔ وہ کندی شخص قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ ٹھہر جا، قسم کھانے سے پہلے فرمایا ٹھہر جا، دیکھو اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو جو جھوٹی قسم کھائے گا اور جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال وہ لے گا تو قیامت والے دن کوڑی بن کر آئے گا، یا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اجزم، تو کوڑی ہو کر آئے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ڈر گیا، تو اس نے کہا کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ اسی کی ہے، اور اس نے وہ زمین لوٹا دی۔ اس کے اندر ڈر خوف پیدا ہو گیا۔ تو وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی، آپ نے اسے سمجھایا اور پھر اس میں اللہ کا ڈر آ گیا اور وہ اپنے دعوے سے دست بردار ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں تو روزانہ کچہریوں میں پتہ نہیں کتنے جھوٹے دعوے دائر کیے جاتے ہیں، اور پھر وکلاء پیسے لے کر بڑے بھرپور انداز میں پوری قوت صرف کرتے ہیں اس جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔
اور پھر جج حضرات بھی رشوتیں لے کر اس جھوٹے دعوے اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں ظالم کے حق میں۔ یہ روزانہ پتہ نہیں، کیونکہ ہر بڑے شہروں میں کچہریاں ہیں اور پورے پاکستان میں کتنی ہیں، تو کتنے وکلاء اور کتنے جج حضرات اور کتنے ان کے ماتحت جو منشی وغیرہ لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں کہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا وہ سرسبز اور بڑا خوشنما لگتا ہے، لیکن بہت جلد موت آ جائے گی اور قبر اور حشر کے حالات سے گزرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں بڑی ندامت ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، پھر کچھ وہاں نہیں بن سکے گا۔ پھر آدمی لاکھ حسرت کرے میں دنیا میں اب چلا جاؤں، لیکن دوبارہ تو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کاش اللہ عقل سلیم دے۔ خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے منافق کا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کے اندر 3 خصلتیں ہیں، 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ منافق کے اندر 4 خصلتیں ہیں، جن میں چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک خصلت پائی جائے تو وہ چوتھائی منافق ہے۔ فرمایا کہ جس میں یہ خصلتیں موجود ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تبھی وہ منافق ہے۔ تو خیانت کرنا منافق کا کام ہے، جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت گالی بکنا، یہ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق منافق کی علامت اور نشانی ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہودیوں کی خیانت والے اس مذموم وصف کا ذکر کیا گیا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ۔ بعض اہل کتاب وہ ہیں اگر آپ ایک ڈھیر کا اسے امین بنا دیں تو وہ پورا کا پورا مال کا ڈھیر تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وَمِنْهُمْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اور بعض اہل کتاب وہ ہیں اگر ایک دینار کا امین بھی اسے بنا دو وہ واپس نہیں دے گا مگر یہ کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم کہو کہ بس میں تو لے کر ہی جان چھوڑوں گا، ہو سکتا ہے پھر تو وہ دے دے، ورنہ وہ ایک دینار بھی تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا، وہ اس میں ایک خیانت کرے گا۔ قرآن کی روح سے خیانت کرنا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہودیوں کا وصف ہے، اور احادیث کی روح سے منافق کا کام ہے۔ مسلمان کا کام خیانت نہیں، مسلمان تو دیانت دار اور امانت دار ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کی امانتیں پورے طور پر انہیں دے دو، ان کے مالکوں کو واپس لوٹا دو، ان کی پورے طور پر ادائیگی کرو۔ تو مومن جو ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، دیانتدار ہوتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو اس حال میں کہ تکبر، قرض اور خیانت سے اس کا دامن پاک ہو، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو خیانت سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو بددیانتی ہے، انتہائی بری وصف ہے، منافقوں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہلاکت اور ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت اور ذلت ہے۔
قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، بے شک زیادہ تر شراکت دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت سے کام لیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو اب جو پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں، شراکت پہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور بس چلے تو کوئی موقع خیانت کا جانے نہیں دیتے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو شراکت دار ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں، اہل ایمان اور عمل صالح والے جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے وہ ہیں دیانتدار لوگ، اور وہ شراکت میں ایسا نہیں کرتے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، فرمایا کہ جب دو شراکت دار آپس میں شراکت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جب وہ دیانتداری اختیار کرتے ہیں